شبلی کے ہاں بھی ہمیں روایت کی چھاپ دیکھتی جنہوں نے علم کلام پہ کام کرنے کی کوشش کی. پرزیوملی سر سید اور اقبال ہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نئے علم کلام کی بات کی. پھر امین اصلاحی سے ہوتے ہوئے غامدی صاحب کی طرف آتی ہے. اس نظم قرآن کو سامنے رکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا اس سے نئے علم الکلام کو ہم جو ہے وہ اس کی کور ڈسکورس کو جنریٹ کر سکتے ہیں یا ایک نئے علم الکلام کی ڈیفینیشن مکمل طور پر تبدیل ہو گیا؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو ایک کرائسس اور کشمکش نظر آتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے دماغ ہیں مذہب پر غور و فکر کرنے والے، وہ اپنے عہد کے ساتھ مذہب کی جو ریلیونس ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف فلسفے دنیا میں پیش کر رہے ہیں. بالخصوص گزشتہ 200 سال میں یہ چیلنج مسلم انٹیلیجنشیا کو درپیش رہا کہ دنیا کے اندر جو کچھ سائنسی ترقی ہوئی ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ فلسفیانہ طور پر لوگوں نے نقطہ نظر پیش کیے ہیں، مذہب کی پیشکش، مذہب کی حرکیات، جو کچھ شریعت کے قوانین تھے، اس کو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ آپ رکھ کے جب کمپیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی زندگی میں اس کی ریلیونس کو دیکھتے ہیں تو دین آپ کو ارریلیونٹ محسوس ہوتا ہے. دین کے بہت سارے احکام ہیں جو آپ کو زمانے کے ساتھ مطابقت دیتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے. تو اس چیلنج کو مختلف جو مسلمان فلاسفرز ہیں انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ اس چیز کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں اور کیا اس میں جو نظم ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو دیکھیے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو گزشتہ 200-250 سال سے مسلمان امت کو درپیش ہے، اور امت میں اس کی بہت توانا منادی علامہ محمد اقبال صاحب نے کی. جس وقت انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے خطبات دیے تو اسی جانب لوگوں کو توجہ دلائی کہ ایک ہے مذہب، دین، جو اپنی اساس میں کچھ اسکرپچرز میں موجود ہے، اور ایک ہے اس مذہب کی انڈرسٹینڈنگ، اس سے پیدا ہونے والا ریلیجس تھاٹ. اس ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تجدید کی ضرورت ہے، اثر و نو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی کچھ رجحانات پیش کیے، باقی فلاسفرز نے بھی پیش کیے. ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ اس پورے مسئلے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے. یعنی اب تک جو کچھ دیکھا گیا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ زمانے کے کیا تقاضے ہیں، دین کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے. زمانہ کیسے دینی روایت کو قبول کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا ترمیم و اضافے کیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر کیا تغیر و تبدل واقع کیا جا سکتا ہے. ہم اس سے بالکل مختلف بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے دیا ہے، اور اگر یہ اس علیم و حکیم حی و قیوم ہستی کی ہدایت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی عہد اور کسی بھی زمانے میں اس کی ریلیونس قائم نہ رہے. لہٰذا آؤ اور اس دین کا خالی اس ذہن ہو کے اثر و مطالعہ کرو. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دین کا مطالعہ کرو تو دین کا جو ماخذ ہے، جو سورس ہے، جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے، وہ ایک کتاب میں ہے، اور کتاب جو ہے وہ ایک کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہے. تو ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اب جب اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا ہے تو اس کو ویسے ہی سمجھو جیسے دنیا میں کسی بھی کتاب کو سمجھا جاتا ہے. یہ جو نظم ہے، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کوئی مذہبی نقطہ نظر ہے جو فکر فرائی نے پیدا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. دنیا کا ہر کلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا تالیف ہوتی ہے، کمپوزیشن ہوتی ہے، جملے میں وہ لفظ کیا بن رہا ہے، وہ سبجیکٹ ہے، وہ آبجیکٹ ہے، وہ ورب ہے، وہ ناؤن ہے، وہ پروناؤن ہے، اور تیسرا اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے. غالب کو سمجھوں گا تب بھی یہی 3 چیزیں ہیں، فردوسی کو سمجھوں گا تب بھی یہ 3 چیزیں ہیں، شیکسپیئر کو سمجھوں گا تب بھی یہ 3 چیزیں ہیں. تو ہم پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے دنیا کے کلام پڑھے جاتے ہیں. یہ کوئی اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کوئی الل ٹپ آپ کو بکلیٹ نہیں دے دی گئی، بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ صورتوں کی صورت میں ہے، اور صورت اپنا ایک مضمون رکھتی ہے. اس مضمون کے ارد گرد یہ آیتیں ایوالو کرتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے صرف یہ دعویٰ کیا بلکہ پورے قرآن مجید کو اس اصول کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھایا. تو اس میں انسان کی حیثیت سے اطلاق میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود دیکھیے مولانا حمید الدین فراہی نے جب اس کو پیش کیا اس سے مولانا اصلاحی نے اختلاف کیا. انہی اصولوں سے گزر کے مولانا اصلاحی نے جو چیزیں پیش کی اس سے غامدی صاحب نے بہت ساری جگہوں پر اختلاف کیا، انہی اصولوں سے گزر کے. اور عین ممکن ہے کہ غامدی صاحب نے جو بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں انہی اصولوں سے گزر کے کوئی اور صاحب علم اس سے اختلاف کرے. تو ہم نے جو کشمکش اور چیلنج اس وقت محروم امت کو درپیش ہے اس کا حل خارج سے نہیں بتایا، بلکہ خود
سورسز کے اوپر اثر و نو غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے جو اصول ہیں ان کو متعین کرنا. آپ اگر کبھی غامدی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کا آغاز ہوتا ہے اصول و مبادی سے. قرآن مجید پہ غور و فکر کے اصول. قرآن کیا ہے؟ ایک زبان ہے. زبان کس عہد کی ہے؟ زبان کی ندرت کیا ہوتی ہے؟ زبان کی ابانت کیا ہوتی ہے؟ زبان کو جب پڑھتے ہیں اس میں نظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ زبان جب ہے تو اس میں جو زیر بحث زبان ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ زبان جس تاریخی کانٹیکسٹ میں کھڑی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں خود اس کا اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے؟ تو قرآن کو سمجھنے کے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں. پھر اس کے ساتھ پیغمبر نے سنت جاری فرمائی, دین کا عملی ٹریڈیشن, اس کو سمجھنے کے اصول بتائے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی وہ تاریخ جو ہم تک پہنچتی ہے. تو ہم لوگوں نے اس مسئلے کو, عام طور پہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس دور میں جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ غامدی صاحب سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, اور یہ مغربی تہذیب کے اندر جو بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ان کو جائز قرار دے دیا ہے, اور اب تو دین جو ہے وہ مشکل رہا ہی نہیں. نہیں, دین کبھی مشکل نہیں تھا. دین اللہ نے انسان کی فطرت سے ہم آہنگ کر کے پیدا کیا ہے. یہ مشکلات انسانوں نے پیدا کی تھی. تو ہم اس کشمکش کو جو گزشتہ 2 صدیوں میں بڑی زور و شور سے جاری تھی اس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں.